السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سوری تھوڑا لیٹ ہو گیا آج۔ چلیے آج شروع کر دیں گے اپن۔ جی سر۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم جو ہے اہل خدمات شرعیہ کا حصے دوم پڑھ رہے ہیں، اس کے تقریباً 7 پارٹ ہے، اس میں سے جو ہے ہم کو پڑھنا 6 پارٹ ہے، اور 6 میں سے ہم سیکنڈ پارٹ پڑھ رہے ہیں۔ اور المعہد الدین العربی کلیۃ الدراسات العربیہ الاسلامیہ شادی بنڈا حیدرآباد کی طرف سے یہ کورس پیش کیا جا رہا ہے، اور ہم حصے دوم سیکنڈ پارٹ کا چند صفحات پڑھ چکے تھے، اور جنازے کے مسائل کے بارے میں گفتگو اس سے پہلے ہوئی تھی۔ تو آج انشاءاللہ تعالیٰ اسی کو کنٹینیو کریں گے اور چند اہم مسائل ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ میں سمجھتا ہوں میری آواز پہنچ رہی ہے آواز میری سے؟ جی اور سر جی تھوڑا سا آواز ساؤنڈ بڑھائیے، بریک ہو اچھی رہا تھوڑا سا آواز اونچا کیجیے اس میں صاحب۔ جی تھوڑی سی بریک ہو رہی ہے سر آپ کی آواز۔ سر کلیئر ہے سر؟ جی ہاں چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اس سے پہلے جو پڑھے تھے میں اس کو آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ محفوظ ہو جائے۔ اس سے پہلے ہم جو ہے غسل کے بارے میں چند چیزیں پڑھے تھے، غسل کے احکام کے متعلق ہم پڑھے تھے۔ آپ کو بتایا گیا تھا کہ فرض کفایہ کے بارے میں۔ فرض کفایہ ایسا عمل جس کو چند افراد بھی اگر کر لیتے ہیں تو سارے لوگوں کی طرف سے کافی ہے، اگر کوئی بھی نہ کرے تو سارے لوگ، سارے محلے کے لوگ، سارے گاؤں کے لوگ گنہگار ہوں گے۔ تو ایسے عمل کو فرض کفایہ کہا جاتا ہے۔ تو میت کو غسل دینا فرض کفایہ ہے، مطلب یہ ہے کہ چند افراد بھی اگر غسل دے دیتے ہیں تو سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا، اور اگر کوئی بھی کسی میت کو غسل نہ دے تو سارے محلے کے لوگ گنہگار قرار دیے جائیں گے۔ اس کے بعد جو ہے میت کے غسل دینے کے بارے میں آپ کو بتایا گیا تھا۔ چند اہم باتیں، میں پوری باتیں تو عرض نہیں کروں گا، چند اہم باتیں میں بتا دوں گا جو اس سے پہلے پڑھے تھے ہم۔ بتایا گیا تھا کہ میت کو غسل دیتے وقت 2 یا 3 یعنی ایک صاحب غسل دینے والے، ان کو سپورٹ کرنے کے لیے 2 یا 3 افراد اتنے ہی کافی ہے، اس سے زیادہ افراد قریب نہیں رہنا چاہیے جہاں پر غسل دیتے ہیں۔ صرف 3 یا 4 افراد ہی بہت زیادہ کافی ہے، اس سے زیادہ افراد نہیں رہنا چاہیے، چاہے خواتین میں ہوں یا مرد حضرات میں ہوں۔ اور ساتھ میں آپ کو اس سے پہلے بتایا گیا تھا کہ غسل دینے والا میت کا قریبی شخص ہونا چاہیے، اور اگر ایسا نہ ہو تو کوئی بھی دیندار متقی پرہیزگار شخص غسل دے سکتا ہے۔ اور یہ بھی بتایا گیا تھا کہ چھوٹے بچے ہیں تو ان کو کوئی بھی غسل دے سکتے ہیں، ہاں البتہ وہ قریب بالغ ہونے کے ہو گئے تب جو ہے لڑکا ہو تو آدمی دے، اور لڑکی ہے تو خواتین کو غسل دینا چاہیے۔ یہ تمام چیزیں ہم جیسے پہلے کی کلاس میں کور کر چکے ہیں، اور آج ہم جو ہے کفن کے بارے میں چند چیزیں جاننے کی کوشش کریں گے۔ البتہ میں غسل کے بارے میں بتا دوں کہ اگر کوئی شخص میت کو غسل دیا یا جنازے کی نماز پڑھ کر آئے تو ہمارے پاس ہو سکتا بعض ڈسٹرکوں میں اور دیہات میں یہ طریقہ ہے کہ غسل دینے والا آدمی سمجھتا کہ یا جنازے کی نماز سے جا کر آنے والا آدمی سمجھتا کہ میرے کو غسل کرنا ضروری ہے۔ اس طرح ہمارے پاس ایک روایت چل پڑی، طریقہ چل پڑا، حالانکہ میت کو غسل دینا یہ کوئی جو ہے نجس کام ہے، برا کام نہیں ہے کہ اس سے جو ہے آوازیں آ رہی ہے، 1 منٹ میں آوازیں بند کر دیتا ہوں۔ تو آپ کو بتایا جا رہا تھا کہ میت کو غسل فرض نہیں ہوتا، میت کو غسل دینے سے یا جنازے کی نماز پڑھنے سے یا قبرستان جانے سے غسل فرض نہیں ہوتا، اس سے
غسل کرنا ضروری نہیں بلکہ ہے ہی نہیں. شریعت میں میت کو غسل دینے کو نہیں بتایا کہ اس کے بعد غسل دینے والا غسل کرے، ایسا نہیں ہے. غسل دینا والے کو غسل کرنا ضروری نہیں ہے. ہمارے پاس ایک غلط سوچ اور غلط طریقہ چل پڑا کہ جو آدمی غسل دے اس کو کہا جاتا ہے کہ تم جنازے میں جا کے آئے، قبرستان میں جا کے آئے، یا تدفین میں جا کے آئے، یا غسل دے کے آئے، لہٰذا تم بھی غسل کرو. یہ شرعی اعتبار سے کوئی ضروری نہیں ہے. شریعت میں کوئی حکم نہیں، شریعت نہیں ہے تو آپ کو یہ اجازت نہیں ہے کہ میں کسی کے بارے میں یہ زبردستی کہوں کہ اس کو غسل کرے. تو بہرحال یہ چیز نوٹ کرنا ضروری ہے. تو آج ہم جو ہے غسل کے بعد کفن کا مسئلہ آتا ہے. کفن دینے کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے میت کو کفن دینے کے حوالے سے کہ مرد ہو تو کتنی چیزیں کفن میں شامل ہے اور خواتین ہو تو کتنی چیزیں شامل ہے اور اس کا طریقہ کیا ہو سکتا ہے. یہ چند چیزیں انشاءاللہ تعالی جاننے کی کوشش کریں گے اور ہو سکے تو انشاءاللہ تعالی نماز جنازہ کے بارے میں بھی چند باتیں ہم آج شامل کر لیں گے. سب سے پہلے تو یہ بتاؤں کہ جس طرح آپ میت کو غسل دینے کے بارے میں سنے تھے کہ میت کو غسل دینا جس طرح فرض کفایہ ہے، اس طرح کفن دینا بھی فرض کفایہ ہے. مطلب یہ ہے کہ چند افراد کفن دے دے تو سب کے طرف سے کافی ہے، اور تو بھی نہ دے تو تمام لوگ ذمہ دار ہوں گے. فرض کفایہ کا مطلب یہ ہوتا ہے. اور مرد و خواتین میں کفن کے بارے میں تفصیل یہ ہے کہ مرحوم مرد ہو تو اس کو 3 کپڑے ہیں اور خاتون ہو تو 5 کپڑے ہیں. یعنی عورت کے لیے، خاتون کے لیے 5 اور مرد کے لیے 3 کپڑے ہیں. میں ہر ایک چیز انشاءاللہ تفصیل سے بتاؤں گا. آپ یہ گفتگو مکمل ہونے کے بعد سوال کر سکتے ہیں، کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم باتیں آگے آ رہی ہوتی ہے، سوال اس کا جو ہے ذہن آنے کی وجہ سے فوراً کر دیتے ہیں. تو آپ صبر و تحمل کر سکتے ہیں تاکہ ہر چیز مکمل کور ہونے کے بعد اگر آپ پوچھیں تو انشاءاللہ امید ہے کہ کوئی سوال باقی نہیں رہے گا. تو بہرحال مرد کے لیے 3 کپڑے ہیں اور خاتون کے لیے 5 ہے. تو 3 مرد کے لیے کون سے ہے؟ چادر ہے، تہبند ہے، کفنی ہے. چادر، تہبند، کفنی. اور عورت کے لیے 5 ہے، چادر، تہبند، کفنی، ساتھ میں سینہ بند بھی ہے اور اوڑھنی بھی ہے. ساتھ میں سینہ بند اور اوڑھنی، یہ 2 چیزیں خاتون میں اضافہ ہے. تو اب یہ ہر ایک چیز کے بارے میں تھوڑی وضاحت آ گئی کہ چادر کتنی ہونی چاہیے، تہبند اور کفنی کے بارے میں تھوڑی تفصیل آئے گی. اس کے بعد انشاءاللہ تعالی کس طرح جو ہے کفن دینا ہے وہ آپ کو بتایا جائے گا. تو سب سے پہلے چادر کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ چادر جو ہے اس قدر بڑی ہونا چاہیے کہ جو سر سے لے کر پورے قدم تک کے لیے کافی ہو، پیر تک کے لیے کافی ہو. اتنی بڑی چادر ہونا چاہیے. اگر ہم کفن کی دکان پہ گئے تو وہ ساری چیزیں وہاں پر مہیا ہوتی ہے، وہ دے دیتا ہے، لیکن ہم کو جاننا بھی ضروری ہے کہ کون سی چیز کتنی ہونی چاہیے. اور اگر یاد بھی نہ رہے تو کفن کی دکان پہ جو صاحب ہوتے ہیں وہ تمام چیزیں جو ہے فراہم کر دیے ہوتے ہیں. بہرحال ہم کو سمجھنا ضروری ہے کہ کون سی چیز کیا ہے اور وہ کتنی ہونا چاہیے. تو چادر کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ چادر جو ہے سب سے بڑی ہوتی ہے. چادر جتنے بھی کپڑے ہیں تمام کپڑوں میں خواتین کے 5 ہو یا مرد کے 3 ہو تو اس میں سب سے بڑی جو ہے چادر ہوتی ہے. اور چادر کے بارے میں یہ ہے کہ وہ بڑی ہونا چاہیے، اتنی بڑی کہ وہ سر سے لے کر پورا پیر تک کے لیے کافی ہو، اتنی بڑی ہونا چاہیے. اور اس کے بعد تہبند ہے. یہ تہبند جو ہے چادر سے تھوڑی سی چھوٹی ہوتی، بس تہبند چادر سے تھوڑی سی چھوٹی ہوتی ہے. اور یہ بھی جو ہے سر سے لے کر پیر کے قریب تک ہوتی ہے. اور اس کو کیسا باندھنا ہے وہ طریقہ آگے آ رہا ہے. اس کے بعد ہے کفنی. یہ کفنی جو ہے قمیص بھی کہتے ہیں اسے، قمیص بھی ہمارے پاس عام رواج میں قمیص بولتے ہیں. کفنی بولیے یا قمیص بولیے، یہ جو ہے ایک قسم کا سمجھیے کرتا ہی ہوتا ہے. البتہ جو ہے اس میں آستین یا کلی نہیں ہوتے، بلکہ پورا اوپر نیچے دونوں طرف جو ہے لیا ہوا ہوتا ہے. اس میں آستین یا کلیاں وغیرہ نہیں ہوتے ہیں. یہ جو ہے تھوڑا سا یہ تہبند سے چھوٹا ہوتا ہے. تو یہ 2-3 چیزیں ہیں، چادر، تہبند
اور کفنی کے بارے میں. اور اگر یہ بات آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ اگر یہ 3 کپڑے مرد کے لیے، خاتون کے لیے 5 کپڑے، اگر کوئی ایسا علاقہ یا ایسی جگہ ہو کہ جہاں پر اتنے کپڑے دستیاب نہ ہوں یا اتنے کپڑے نہ مل سکے تو کیسا کرنا چاہیے. اس کے بارے میں بتایا گیا کہ اگر ایسا کوئی موقع آ جائے یا کوئی ایسی حالت بن جائے یا کوئی ایسی جگہ ہو جہاں پر اس قدر جو کپڑے بتائے جا رہے ہیں جو سنت ہے اتنے مہیا نہیں ہیں، تو مرد کو صرف 2 کپڑے اور عورت کو 3 کپڑوں میں بھی جو ہے کفن دے سکتے ہیں. مرد کے لیے صرف 3 کے بجائے 2 اور خاتون کو 5 کے بجائے 3 کپڑوں میں بھی کفن دے سکتے ہیں. اور اگر کچھ حالت اور خراب ہو، اتنا بھی نہ مل پائے تو جتنا جسم چھپانے کے لیے ضروری ہے اتنا بھی اگر مل جا رہا ہے تو کافی ہے. اور اگر کچھ بھی نہ ہو تو لوگوں سے مانگ کر، کپڑا مانگ کر یا پیسے مانگ کر حاصل کرنا ضروری ہے. یا پھر حالت اتنے خراب ہے کہ وہاں پر کوئی کپڑا ہی نہیں ہے تو گھاس کے ذریعے سے جسم کو چھپایا جا سکتا ہے. بہرحال ہر ایک سچویشن کے واسطے مسائل بیان کر دیے گئے ہیں. اگر نارمل حالت ہے تو بتایا گیا کہ 3 کپڑے مرد کے لیے، خاتون کے لیے 5 کپڑے ہیں. اگر اتنا میسر نہ ہو تو تھوڑا تھوڑا کم کر سکتے ہیں. اس کے بعد یہ دیکھیے 3 کپڑے یعنی جب میسر ہوا، حالات نارمل ہو تو ایسی صورت میں نہ مرد کے لیے 3 سے کم کرنا چاہیے نہ 3 سے زیادہ کرنا چاہیے، اور خاتون کے لیے 5 سے کم بھی نہیں کرنا چاہیے، 5 سے اضافہ بھی نہیں کرنا چاہیے. کب؟ جب حالت نارمل ہے کر سکتے ہیں. زیادتی بھی نہیں کرنا چاہیے، کمی بھی نہیں کرنا چاہیے. کب؟ جب پورے حالات سازگار ہے، کچھ بھی ایسا پریشانی، مصیبت یا آفات، بلیا، سیلاب وغیرہ کچھ بھی نہیں، پورے حالات نارمل ہے تو ایسی حالت میں جو ہے کم بھی نہیں کرنے کا ہے، زیادہ بھی نہیں کرنے کا. جتنا مرد کے لیے ہے 3، مرد کے لیے، خاتون کے لیے 5، دونوں کو برابر کرنا چاہیے. سب کو جو حق ادا کرنا ہے. اگر حالات خراب ہے تو کچھ تھوڑا بہت کم کر سکتے ہیں. اور جو ہے چھوٹے بچوں کا کیا حکم ہوگا کہ چھوٹے بچہ یا بچی کا انتقال ہو جائے تو اس میں کیا کرنا چاہیے. بتا رہے ہیں کہ اس میں اجازت یہ ہے چھوٹے بچوں کا اگر انتقال ہو جائے تو 2 کپڑوں میں بھی کفنا دے سکتے ہیں. لڑکا ہو کہ لڑکی ہو، 2 بھی اگر کپڑے مل جائے تب بھی جو ہے اس میں ہم دونوں کو کفنا دے سکتے ہیں. لیکن بہتر بھی بتایا جا رہا ہے کہ اگر چھوٹے بچے بھی ہو تو پورا کفن ہو تو یہ بہتر ہے، لیکن پورا کفن نہیں ہے تو 2 کپڑے ہی کافی ہے. یہ بات. دوسری بات یہ ہے کہ جو بچہ پیٹ میں ہی مر گیا تھا، یعنی اس دنیا میں آیا ہی نہیں، ماں کے پیٹ میں ہی اس کا انتقال ہو گیا یا حمل گر جائے تو کیا کرنا چاہیے. تو اس کو بتایا جا رہا کہ اس کے لیے خاص کفن کی ضرورت نہیں ہے، کسی بھی ایک پاک کپڑے میں لپیٹ دینا کافی ہے. اس کے واسطے جو ہے 2 کپڑے یا 3 کپڑے ایسا مکمل انتظامات کی ضرورت نہیں ہے. ایک پاک کپڑا ہو اس میں لپیٹ دے سکتے. اور ساتھ ہی جو ہے شہید کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ شہید جو ہے ایسے شخص کو کہا جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنی جان قربان کر دے. یعنی کہیں کوئی اسلامی جو قوانین کے حساب سے جنگ ہو رہی تھی اور وہ شہید حقیقی جسے کہا جاتا ہے، اس جنگ میں جو ہے ان کی شہادت ہو گئی، انتقال ہو گیا، تو اس شہید کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ شہید کو کفن دینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ پہنے ہوئے خون آلود کپڑوں میں ہی دفنا دینا چاہیے. جو خون میں لطف کپڑے ہیں وہی کپڑے جو ہے اسی میں دفنانے کا ہے، ان کو کوئی الگ سے جو ہے کفن دینے کی ضرورت نہیں ہے. اور ایک بات یہ ہے کہ انسان جو ہے جن کپڑوں کو دنیا میں پہنا کرتا تھا، یعنی عید کے موقع پر یا خاص کسی تقریب کے موقع، پروگرام کے موقع پر جیسے کپڑے پہنا کرتا تھا، ویسے ہی اسی قیمت کے کپڑے اسی کفن میں بھی ہونا چاہیے. یعنی کفن کیا بہت زیادہ قیمتی ہو یا بہت زیادہ سستا ہو، اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ جمعہ کے موقع پر، عید کے موقع پر یا کسی اور کوئی اسپیشل پروگرام کے موقع پر مرد جس لیول کے کپڑے پہنا کرتا تھا اسی حساب سے اس کا کفن بھی ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ عید کے موقع پر تو بہت اچھے عالیشان کپڑے رہتے تھے لیکن انتقال ہوتے ہی بچے جو ہے ہلکا پھلکا کفن لا کے پہناتے رہے. ایسا نہ ہو، بلکہ عید کے موقع پہ جیسا پہناتے تھے، عیدین کے موقع پہ جیسا
जुम्मे के मौके पर जैसा वो जिस किस्म का लिबास पहनते थे उसी लेवल का जो है उनको कफन भी इंतज़ाम कराना चाहिए। और ख़ातून के बारे में कि जब ख़ातून अपने वालिदैन के घर जाती है तो जो कपड़ा हुआ करता है, यानी कि अच्छा उमन अच्छा ही कपड़ा हुआ करता है, तो वो कमीज़ और उस लेवल के हिसाब से उस खातून को भी जो है उनके कफन का इंतज़ाम कराना चाहिए। और इसके बाद बताया जा रहा है कि अगर मय्यत के पास कोई भी पैसा नहीं है, यानी इंतकाल हुआ, उनके घर में कोई भी चीज़ नहीं है कि उनके कफन का इंतज़ाम हो, तो कौन आदमी उनके कफन का इंतज़ाम करे। यानी ऐसे हालात है कि मरहूम के पास कुछ भी नहीं है रखा हुआ उनके घर में, तो उनके कफन का इंतज़ाम किया जाए। तो अब इंतज़ाम कौन करना चाहिए? बता रहे कि ज़िंदगी में मरहूम की जो जिम्मेदारी लिया हुआ था, मरहूम का जो जिम्मेदार शख्स है, चाहे भाई हो, बेटा हो, वालिद हो, जो भी बहर जिम्मेदार जो आदमी है, उस पर ज़रूरी है कि वो मरहूम के कफन दफन का इंतज़ाम करे। अगर ऐसा कोई भी ना हो कि उसका भाई भी नहीं, कोई अफराद रिलेशन में कोई भी नहीं है, तो ऐसी सूरत में जो है मुसलमानों से चंदा लेकर तो हम लोगों से पैसा जमा कर उसके कफन दफन का इंतज़ाम कराना चाहिए। बहरहाल कफन के बारे में चंद बातें आपको पेश की गई थी। अब उसके बाद जो है मुख्तसरन आपको कफन पहनाने का तरीक़ा वाज़े कर दिया जाता है। उम्मीद है कि आप गौर से सुनेंगे तो इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा, वरना कोई जो है उतना ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है। इंशाल्लाह सुनते सुनते फिर कल हम रिपीट करेंगे, फिर इंशाल्लाह कल हो सकता है कि समझ में आ जाए। तो अगर समझ में भी ना आए तो उसमें भी परेशान। जी वालेकुम सलाम। जी सर, जी मैंने कल छुट्टी ली थी ना। कल यानी जब तालीमी कल जिस दिन क्लास होगी, मेरा कल का मतलब है मंडे मेरा मतलब है फ्राइडे। जिस दिन भी हो, जिस दिन तालीम रहेंगी, जिस दिन क्लास होंगी, उस दिन की बात कर। हाँ, फ्राइडे अच्छा, जुम्मे के दिन मैं क्लास में पढ़ा था ना, तो शादी थी तो जी शादी थी ना, इसलिए नहीं पढ़े थे मौल साहब। जी। तो बहरहाल कफन का तरीका बयान नहीं किया जा रहा है अच्छा, कि आप लोग शायद कुछ कह रहे हैं लेकिन मैं मुझ तक आवाज़ पहुंच नहीं पा रही है। चलिए, तो कफन के बारे में आपको बताया जा रहा है कि किस तरह कफन पहनाना चाहिए। तो आपको मालूम हुआ कि कफन में मर्द के लिए 3 कपड़े होते हैं और खातून के लिए तकरीबन 5 होते हैं। तो मर्द के लिए 3 कपड़े कौन से हैं? चादर है, तहबंद है, कफनी है। उससे बड़ी चादर होती है, उसके बाद उससे छोटा तहबंद होती है, फिर कफनी जो है कमीज की तरह हुआ करती है। तो औरत के लिए वैसा है, चादर है बड़ी, उसके बाद थोड़ा सी छोटी तहबंद है, उसके बाद कमीज की तरह कफनी है, फिर सीने पर डालने के लिए एक सीना बंद है, फिर एक ओढ़नी की तरह उनके चेहरे और उनके सर के लिए ओढ़नी है। तो इसकी तफसील देखिए, इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा कि किस तरह जो है क्या है। तो इसके बारे में बताया जा रहा है कि सबसे पहले कफन की जो चादर है, चादर की जिसको कहा गया है, वो किसी तख्त पर या बोरिए पर बिछा देना चाहिए। सबसे पहले जो है चादर बिछा देना है, फिर उसके ऊपर जो है तहबंद बिछा देना है। फर्स्ट चादर, उसके बाद तहबंद बिछाए, फिर तहबंद पर कफनी बिछाना चाहिए। कफनी जो है, कफनी जैसा कि बताया गया था आपको, एक शर्ट की तरह होती है, कमीज की तरह, यानी उसकी तरफ दोनों, एक कमीज जिस तरह बैक साइड और फ्रंट साइड होता है, उसी तरह जो है कफनी भी हुआ करती है। तो कफनी जो है आधी बिछा देना चाहिए, यानी कि उसमें जो है कमीज की तरह आधा बिछा देना चाहिए, फिर बाकी जो आधी है मय्यत के सिरहाने छोड़ दे। इसके बाद जो है मय्यत को जो गुस्ल दिया गया था, तख्ते से उठाकर जो है उस पर लिटा देना चाहिए। इस तरह लिटाना के दोनों हाथ जो है उनके पहलू में, बाजू में हाथ रख देना है, यानी हाथ सीने पर भी नहीं रखना है, नमाज की तरह बांध देना चाहिए, बल्कि बाजू में हाथ रख देना है। उसके बाद सबसे पहले कफनी पहना देना चाहिए, सबसे पहले कफनी पहनाना है। इस तरह के मय्यत का सर जो है, कफनी के मय्यत का सर जो है
کفنی کے گریبان سے باہر نکال کر سر کی طرف رکھی ہوئی آدھی کفنی کو میت پر پھیلا دے. بہرحال وہ قمیص کی طرح ہوتی، جس طرح قمیص پہناتے بہرحال قمیص کی طرح پہنا دینا چاہیے. پھر جو ہے اس کے بعد یہ بتا رہے ہیں کہ اگر کوئی چیز خوشبو عطر وغیرہ ہو اس کے سر پر، داڑھی پر، جسم پر لگا دینا چاہے، یا سجدے کے جو اعضاء ہے، سجدے کے اعضاء یعنی پیشانی، ناک ہے، ہتھیلی ہے، گھٹنے ہیں، پاؤں ہیں، یہاں پر جو انسان سجدہ کرتے وقت اسے استعمال کرتا ہے، زمین پر ٹیکتا ہے، تو ان چیزوں پر کافور ملنا چاہے تو کافور وغیرہ اس کے مل دے سکتے ہیں. پھر اس کے بعد تہبند لپیٹ دینا چاہیے. پھر اس کے بعد جو ہے یہ بتایا جا رہا ہے کہ تو اس کے بعد پھر چادر اس طرح لپیٹ دینا چاہیے کہ دائیں بائیں جانب سمت میں اس کو گھیر لینا چاہیے. تو یہ مختصراً جو ہے مرد کے کفن پہنانے کا طریقہ تھا کہ مرد میں جو ہے مرد کے لیے تین ہوتے ہیں، کفنی، چادر اور تہبند. تو یہ تین چیزیں جو ہے مرد کے لیے ہوتی ہے، یہ تین چیزیں جو ہے مرد کے لیے ہے. اور عورت کے بارے میں جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ عورت کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے کفن کی جو سب سے بڑی چادر ہے وہ کہیں پر ایک اچھی جگہ پر بچھا کر اس پر سینہ بند، پھر سینہ بند پر تہبند، سینہ بند پر تہبند بچھائے، پھر تہبند پر کفنی جو ہے بچھا کر عورت کو اس پر لٹا دینا چاہیے. پھر کفنی پہنائے، پھر خوشبو لگائے، پھر اعضاء پر جو سجدے کے اعضاء ہے اس پر کافور وغیرہ مل دے، پھر سر کے بالوں کے 2 حصے کر کر سینے پر دائیں بائیں رکھ دینا چاہیے. کفنی کے اوپر جو ہے سر کے بالوں کے 2 حصے کر کر رائٹ سائڈ اور لیفٹ سائڈ رکھ دینا چاہیے. جی، سر، منہ اور بالوں کے اوپر اڑا دینا چاہیے. اس طرح کے بالوں کے 2 حصے. ایک منٹ. جی، اس کے بعد جو ہے تہبند لپیٹ دینا ہے. پھر سینہ بند جو ہے سینے کے اوپر سے بغلوں کو کے رانوں تک جو ہے پھر چادر لپیٹ دینا ہے. اس طرح کے ہر دائیں بائیں جانب اوپر رہے، اس طرح بہر کفن کا انتظام کر دینا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید آپ کے لیے کلیئر نہ ہوگا، کیونکہ اس کو جو ہے پریکٹیکل اگر آپ بتاتے ہیں تو زیادہ واضح ہو جاتا ہے، لیکن یہ زبانی طور پر کہنے سے شاید سمجھ میں آسانی سے نہیں آ سکتا ہے. پھر انشاءاللہ تعالیٰ سمجھانے کی پھر آئندہ کلاس میں کوشش کریں گے. پھر آگے کلاس دیکھ لیتے ہیں. کپڑوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہاں پر ایک چیز بتلا دوں میں کہ ہم جو ہے کفن کے لیے وائٹ ڈریس کا انتظام کرتے ہیں، وائٹ کپڑے کا، اور احرام کے لیے بھی جو ہے وائٹ کا ہی انتظام کرتے ہیں احرام حج کو جاتے وقت. لیکن چونکہ آپ ایک اعلیٰ کتاب پڑھ رہے ہیں، اہل خدمات شرعیہ، تو آپ کو یہ مسئلہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ جنازے کے کفن کے لیے یا احرام کے لیے وائٹ ہونا ضروری نہیں ہے، یعنی فرض نہیں ہے کہ وہی ہو تو چلے گا، ایسا نہیں ہے، بلکہ کسی بھی اس میں جو ہے پہنا سکتے ہیں. لیکن چونکہ ایک طریقہ چل پڑا ہے سارے مسلمانوں میں، مشہور معروف یہی ہے کہ وائٹ کلر کا انتظام کیا جاتا ہے، تو وائٹ کلر کو ہی پہننا چاہیے، وائٹ کلر کی کفن ہونا چاہیے. لیکن چونکہ آپ کو مسئلہ بھی یہ معلوم ہونا چاہیے، جب ہم پڑھ رہے ہیں تو مسئلہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ کفن کے لیے ہو یا احرام کے لیے ہو، اس کے لیے وائٹ کلر ہونا ضروری نہیں ہے، کون سا بھی کلر ہو تو چل سکتا ہے. یہ مسئلہ ہے. لیکن ہم کو اب ہم جو ہے دوسرا کلر لے کر کفن پہنے یا پھر جو ہے احرام باندھے، تو اس سے جو ہے لوگوں میں ایک نفرت پھیل جائے گی، لوگ جو ہے اختلاف کریں گے، کیونکہ ہر ایک آدمی کو مسئلہ معلوم نہیں رہتا ہے. تو مشورہ یہ ہے کہ ہم جو ہے صرف ہم کو مسئلہ ذہن میں رکھنا ہے کہ کون سا بھی کلر چل سکتا ہے، لیکن وائٹ کلر ہی چونکہ افضل ہے، اور حضور علیہ السلام کو کلر پسند ہے، اس وجہ سے یہ طریقہ چل پڑا ہے، تو لہذا اسی کے مطابق عمل کرنا چاہیے. تو یہ مختصر جو ہے کفن کے بارے میں آپ کو باتیں بتائی گئی تھی. اور جو ہے اس کے بعد جنازے کی نماز کے بارے میں چند باتیں بتا دیتا ہوں. اور یہ بھی ہے کہ کفن میں جو ہے بعض اوقات ہمارے دیہاتوں میں
ڈسٹرکٹ میں ایسا ہوتا ہے کہ عہد نامہ یا کوئی اور چیز جو ہے رکھ دیتے ہیں، تو رکھنا چاہیے یا نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ سوال ہو. میں اس سے پہلے آپ کو وضاحت کر دیتا ہوں کہ دیکھیے حضور علیہ السلام کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں اگر ہم دیکھیں گے تو ہم کو وہاں پر ایک بات نظر آتی ہے. وہ بات کیا ہے کہ حضور علیہ السلام کی صاحبزادی کا انتقال ہوا تھا، تو اس موقع پر حضور علیہ السلام اپنی ایک چادر دی، یعنی حضور علیہ السلام کے سامنے ہی ان کی صاحبزادی کا انتقال ہوا، تو حضور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک چادر دیے، فرمائے کہ یہ ان کے ساتھ قبر میں رکھ دو، مزار میں رکھ دو. ان کے ساتھ جو ہے یعنی ان کے کفن کا انتظام الگ تھا، لیکن ان کے ساتھ یہ چادر رکھنے کا حکم فرمایا تھا. اور اس کے بعد دوسرے جو صحابہ ہے، حضرت خالد بن ولید صحابی ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو دیگر صحابہ ہے ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ وہ جو ہے حضور علیہ السلام کے منہ مبارک یا پھر جو ہے کوئی برکت کی چیزیں اپنے ساتھ قبر میں رکھنے کی وصیت کی ہے. بتایا کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو یہ حضور کا ناخن ہے میرے ساتھ، میرے آنکھوں میں یا میرے ساتھ قبر میں رکھ دینا چاہے، رکھنے کی وصیت فرمائیں. تو ان تمام چیزوں کو دیکھنے سے ہم کو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ کوئی برکت والی چیز قبر میں رکھ سکتے ہیں، کیونکہ حضور بھی جو چادر رکھنے کے حکم فرمائے تھے، اور جو ہے دیگر صحابہ بھی جو حضور کے منہ مبارک، ناخن مبارک رکھے تھے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی برکت والی چیز رکھ سکتے ہیں. تو اگر اس کو لے کر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کوئی ایسی برکت والی چیز ہو تو ادب کو ملحوظ رکھتے ہوئے، یعنی اس طرح ادب کو کہ اس میں اس سے کوئی بے ادبی نہ ہو، میت کے زیادہ قریب نہ ہو کہ اس سے جو ہے میت گل جائے گی، سڑ جائے گی، پھر اس سے پورا وہ پھٹ پڑے گی، تو ایسا بے ادبی نہ ہو. تو کوئی برکت والی چیز اگر رکھنا چاہے تو رکھ سکتے ہیں، لیکن یہ بھی کلیئر ہے کہ کوئی فرض واجب ایسا نہیں ہے، صرف یہ کہ اگر کوئی رکھنا چاہے تو رکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی شرک یا بڑا گناہ نہیں ہے یا حرام ایسا گناہ نہیں ہے. کوئی رکھنا چاہے تو ہم کو روکنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ یہ حضور علیہ السلام اور صحابہ کے زمانے سے ایک طریقہ آ رہا ہے، بزرگان دین ایسا کرتے آ رہے ہیں. لیکن یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ کوئی فرض ہے یا کوئی کرنا کمپلسری ضروری ہے، ایسا مسئلہ نہیں ہے. اور اس کے بعد جو ہے نماز جنازہ کے بارے میں انشاءاللہ تعالی ہم جو ہے آج مختصراً پڑھیں گے، پھر انشاءاللہ تعالی کل جو ہے اس کو پھر دوبارہ آپ کو بتایا جائے گا. تو نماز جنازہ کے بارے میں دو چیزیں ہیں، چند شرائط فرائض ہے جو نماز جنازہ آدمی پڑھنا چاہتا ہے اس کے حوالے سے ہے، اور چند شرائط ایسے ہیں جو میت جس کی نماز جنازہ پڑھی جا رہی ہے اس کے بارے میں ہے. تو آدمی نماز جنازہ پڑھ رہا ہے وہ اس کے بارے میں کیا شرائط ہے، اور میت جس کی جنازے کی نماز پڑھی جا رہی ہے اس کے بارے میں کیا شرائط ہے، انشاءاللہ ہم یہ سمجھیں گے. تو نماز جنازہ سب سے پہلے معلوم ہونا چاہیے کہ فرض کفایہ ہے. فرض کفایہ جیسا کہ اس سے پہلے بتایا گیا تھا کہ فرض کفایہ کا مطلب یہ ہے کہ چند افراد بھی اگر ادا کر لیں تو سب کی طرف سے کافی ہے، اگر کوئی بھی ادا نہ کرے تو سب لوگ گناہ گار ہوں گے. یہ ہے فرض کفایہ کا مطلب. تو جو جنازے کی نماز پڑھنے والا آدمی ہے اس کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہے وہ بتا رہے ہیں کہ جس طرح عام نمازوں میں جو چیزیں ضروری ہے جنازے کی نماز پڑھنے والے کے لیے وہ چیزیں ضروری ہیں. تو عام نماز جیسے ہم فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کے لیے کوئی آدمی فجر کی نماز پڑھنا چاہے تو کیا چیز ضروری ہے کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ باطہارت ہو، وہ لباس پہنا ہوا ہو، قبلے کی طرف رخ کیا ہوا ہو، نیت کیا ہو، پاک ہو. یہ تمام چیزیں جو ہے ضروری ہے، اس کے بغیر فجر کی نماز ہوتی ہی نہیں. تو اسی طرح جو ہے جنازے کی نماز پہ آدمی پڑھنا چاہ رہا ہے تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ قبلے کی طرف رخ کرنا، لباس پہنا ہوا ہونا، باطہارت ہونا، یہ تمام چیزیں ضروری ہے. البتہ اتنا ہے کہ دیگر نمازوں کے لیے ایک ٹائم فکس تھا، جنازے کے واسطے کوئی خاص ٹائم فکس نہیں، اتنا فرق ہے. دیگر دوسرے نمازوں کے لیے ایک خاص ٹائم تھا، اس ٹائم کے علاوہ جو ہے ہم جو ہے وہ نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، ادا نہیں ہوتی تھی، قضا ہو جاتی تھی. تو البتہ جنازے میں اتنا ہے کہ ہم جو ہے کسی بھی ٹائم پڑھ سکتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیگر نمازیں یعنی فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ نماز اگر چھوٹ جانے کا اندیشہ ہے تو ہم تیمم کر کے نہیں آ سکتے، یعنی وضو کرنا ہے. مسجد میں گئے دیکھے کہ آخری رکعت چل رہی ہے، سجدے میں بیٹھے ہوئے ہیں، اگر ہم وضو کر لے کے جائیں گے تو نماز ہو جائیں گی.
تو ایسے موقع پر تیمم کر لیں کیا؟ تو بتایا گیا تھا کہ نہیں، فرض نماز کے واسطے تیمم کرنا کمپلسری، وضو کرنا کمپلسری ضروری ہے، تیمم نہیں کر سکتے ہیں۔ لیکن البتہ جو جنازے کی نماز میں اس طرح چھوٹ ہے کہ اگر آپ وضو کر کے شامل ہونے تک جنازے کی نماز ہو جائے گی، یہ اندیشہ ہے، یعنی وضو کریں گے، وضو کرنے کے پھر بعد جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ جنازے کی نماز ختم ہو جائے، تو ایسے موقع پر ایسے موقع پر جبکہ جنازے کی نماز وضو کرنے تک ہو جائے گی ایسا اندیشہ ہو، تو کوئی آدمی جو تاخیر سے آیا تھا وہ تیمم کر کے جنازے کی نماز میں شامل ہو سکتا ہے۔ صرف نماز دوسری نمازوں میں اور جنازے کی نماز میں فرق ہے کہ دوسری نمازوں کے لیے تیمم نہیں کر سکتا شامل ہونا چاہے تو، لیٹ ہو گیا تو، جنازے کے لیے لیٹ ہو گیا تو جو ہے تیمم کر کے شامل ہو سکتا ہے۔ اور جو فرائض جو شرائط میت کے حوالے سے تھے وہ یہ ہے کہ میت کا مسلمان ہونا ضروری ہے، یعنی جس کی جنازے کی نماز پڑھ رہے ہیں اگر وہ مسلمان نہیں ہے، کوئی اور مذہب سے تعلق رکھنے والا ہے، اس کی جنازے کی نماز نہیں پڑھی جا سکتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میت کے جسم پر کپڑا یعنی اس کا ستر عورت چھپا ہوا ہونا چاہیے، اس پر کفن کا انتظام ہو، کفن پاک ہو اور ستر اس کا جسم جو ہے پوشیدہ ہونا چاہیے، یہ بھی ضروری ہے۔ یعنی اگر میت ہے لیکن جو ہے اس پر کچھ کپڑا وغیرہ نہیں ہے اور اس کے ستر کا انتظام نہیں ہوا ہے، اس پر جنازے کی نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ میت کا وہاں موجود ہونا بھی ضروری ہے، یعنی جہاں پر جنازے کی نماز پڑھ رہے ہیں وہاں پر سامنے میت ہونا بھی ضروری ہے۔ یعنی کسی کا اب سعودی میں انتقال ہو گیا، ہم یہاں بیٹھ کے جنازے کی نماز پڑھنا چاہے تو نہیں پڑھ سکتے، اس کے لیے ضروری ہے کہ جو ہے میت سامنے ہو، میت سامنے ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر میت دور ہو، میت نہ ہو تو اس کی جنازے کی نماز نہیں پڑھی جا سکتی ہے۔ اور جو ہے میت جو ہے سامنے ہونا چاہیے، میت جو ہے سامنے ہونا چاہیے، ایسا نہ کہ نماز پڑھنے والے ڈر ہو اور میت کہیں اور پر کسی اور مقام پر رکھی ہوئی ہے، پیچھے رکھی ہوئی ہے، ایسا نہ ہو، بلکہ میت سامنے ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح جو ہے نماز جنازہ میں جو چیزیں ضروری ہے وہ یہ ہے کہ 4 مرتبہ اللہ اکبر کہنا، یعنی نماز جنازہ جو ارکان ہیں، نماز جنازہ کے جو ارکان ہیں وہ یہ ہے کہ پہلا رکن، پہلا فرض یہ ہے کہ 4 مرتبہ اللہ اکبر کہنا ہے، دوسرا یہ ہے کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنا ہے، اور بعد میں جو ہے حمد و ثنا بھی ہے، درود شریف بھی ہے، یہ تمام چیزیں ہیں، سنتیں ہیں، سنتوں میں آتے ہیں۔ لیکن فرض کیا ہے، جیسے آپ پڑھیں گے آئندہ سبق میں، آئندہ جو 3rd پارٹ ہے اس میں پڑھیں گے نماز کے فرائض شرائط پڑھیں گے آپ، تو نماز جنازے کے جو سمجھے رکن ہیں، وہ رکن یہ ہے کہ 4 مرتبہ اللہ اکبر کہنا ہے اور قیام کرنا ہے، یعنی ٹھہر کر نماز پڑھنا ہے، یہ فرض ہے، رکن درجہ رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو بھی چیزیں ہیں، حمد ہے، ثنا ہے، یہ درود شریف ہے، یہ تمام چیزیں جو ہے سنتوں میں آتی ہے۔ تو بہرحال آج ہم جو ہے پڑھنے کی کوشش کی ہے، جنازے کے بارے میں چند احکام سمجھنے کی کوشش کی ہے، اور اسی طرح جو ہے مختصراً سر جی السلام علیکم جی وعلیکم۔ سر، عورت کے لیے جنازے کی نماز فرض ہے، مطلب عورت پڑھ سکتی ہے؟ اب دیکھیے جنازے کی نماز جو ہے جی آپ کو بتایا گیا تھا کہ جنازے کی نماز فرض نہیں بلکہ فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ کا مطلب یہ ہے کہ چند افراد ادا کر لیتے ہیں تو سب کے لیے کافی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ خواتین پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے ہیں، تو کل کے یا اس کے پرسوں کے سبق میں اس کی تفصیل آ رہی ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس موقع پر ہم گفتگو کر لیں گے، ابھی بہت ابھی تفصیل ہے اس کی، تو ہم جو ہے وقت سے پہلے شاید مناسب نہیں ہوگا، جب اس کا موقع ہے انشاءاللہ وہ سمجھ لیں۔ جزاک جی تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ جب کلاس رہے گی اس دن انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ تو آج یہیں پر ہم ختم کرتے ہیں۔ جی کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں کیا؟ جزاک اللہ مول صاحب جی جی بولیے۔ جی مول صاحب، ہم فرائیڈے کے دن ایبسینٹ ہے نا، مطلب کلاس مس کر دیا نا، اور آدھا گھنٹہ اب کا بھی کلاس مس کر دیے، تو آپ واٹس ایپ پہ سینڈ کر سکتے یہ فیس بک پہ ہے، فیس بک پہ جو ہے یہاں کا جو کلاس ہے نا پورے ریکارڈ فیس بک پہ ہے، جی ہاں ہے کلیت الدراسات
कुल्लियत उद्दिरासात बोल के फेसबुक पे लिखिए, उसमें जो है अपन डेली जो भी पढ़ रहे हैं पूरे के पूरे जो है क्लासेस उसमें मौजूद है, तो आप कभी भी सुन ले सकते हैं, पूरी क्लास सुन लेते हैं। नाम क्या है मुंसब, जरा टाइप ठीक कर है। दीजिए प्लीज। नाम 1 मिनट, अच्छी बात। मुंसब ये डाउट था कि जो आजकल जो मुंसब है जी 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 मुंसब, आजकल जो जो बाज लोग करते थे कि कफन नहीं पिना के जो मैयत जो कपड़ों में है वही कपड़ों में तदफीन, ऐसा इसका करना कैसा है मुंसब? नहीं समझा क्या बोल रहे, क्या फरमा रहे हैं? जैसा आजकल बाज जगह पे होता, देखिए क्या बोलते हैं, कफन नहीं पिला के जो कपड़े में इंसान इंतकाल कर गया वही कपड़ों में उसकी तदफीन करते बगैर कफन दिए, तो ऐसा करना कैसा मुंसब? यानी नया कफन के इंतजाम के बगैर जिस कपड़ों में इंतकाल हुआ उसी कपड़ों का बोल रहे हैं आप? जी 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 मुंसब जी। हाँ, वैसा सिर्फ शहीद के लिए है, शहीद के लिए जो है वैसा करने का है कि जिस कपड़ों में इंतकाल हुआ उसी में जो है उसके खून से लुत्फ कपड़ों में उसको दफनाने का है। लेकिन आम मुसलमानों के पास तो ऐसा नहीं है, बल्कि उसके लिए 3 कपड़ों का इंतजाम करना जरूरी है। अगर कोई नहीं कर रहे हैं तो सुन्नत की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। पर सर जी जब हाँ, ये शायद आपको नाम वबा जो नजर आ चल रहा है रही कॉलेज। है, जी ये कॉलेज का नाम है, देखिए कुल्लियत उद्दिरासात अल-अरबिया, आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है ना? जी जी मुंसब, ये अरबिक में ही है फेसबुक पे? हाँ, ये इसी नाम से है, कुल्लियत उद्दिरासात अल-अरबिया अल-इस्लामिया। जी, इसी नाम से आप अगर फेसबुक पे अगर टाइप करते हैं तो इंशाल्लाह मिल जाएगा। अल-महद अद-दीन अल-अरबी की एक बड़ी बिल्डिंग हो जाएगी, वहाँ पर जो है फिर डेली हम जो क्लासेस चल रही है पूरी क्लासेस जो है वहाँ पर मिल जा सकते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह फिर कल मिलेंगे इंशाल्लाह। मल साहब जरा कॉपी करके चैट में डाल दीजिए ना, हम लोग वहां से कॉपी कर लेते हैं ये। अच्छी बात, जी। एक मिनट जज़ाकल्लाह। ठीक है। अच्छा अस्सलाम वालेकुम सर, एक सवाल था सर मेरे को। ये किसी मैयत को गुस्ल देना, उसकी नमाज अदा करना और उसे खबर में उतारने का सवाब क्या आया हदीस में, मतलब उससे सवाब क्या मिलता? देखिए इंशाल्लाह मैयत को जो अभी अपन कफन पहना दिए हैं, फिर जनाजे की नमाज कल पढ़ने का है, तो इंशाल्लाह उसके हिसाब से पढ़ लेंगे। जब खबर में उतार रहे हैं उसके उस मौके पर इंशाल्लाह बता देंगे। अब चूंकि अपन जो है कफन के बारे में गुफ्तगू हो गई है, उसके बाद जो है जनाजे का तरीक़ा मुख्तसर पढ़े हैं, फिर कल जो है जनाजे की मुकम्मल तरीक़ा पढ़ेंगे। उसके बाद जो जनाजे को लेकर चलने के जो अहकाम है, उसके जो आदाब है वो पढ़ेंगे। तो उसके बाद जो है यानी जनाजा जो खांदा देने का है उसका हुक्म क्या है, कौन खांदा दे सकते हैं, क्या तरीक़ा क्या होना चाहिए, पीछे चलना या आगे चलना इसका हुक्म क्या है, फिर गाड़ी पे चलना या पैदल चलना। उसके बाद जो है किस तरह हम जो है खबर उतार सकते हैं, मर्द हो तो क्या तरीक़ा होगा, खातून हो तो क्या तरीक़ा होगा, ये तमाम तफसील इंशाअल्लाह ताला पढ़ेंगे। ठीक है सर, जज़ाकल्लाह। सब एक सवाल है जी। बाज लोग उम्रा या हज का एहराम साथ रखते हैं और जब वो बोलते हैं कि इंतकाल हो जाए तो फिर ये हमारे कफन में मिला देना, वो कैसे? वैसा कोई हरज नहीं, क्योंकि एक अच्छी चीज है, बरकत वाली चीज है, तो उससे अगर कफन का इंतजाम कराना चाह रहे हैं तो करा सकते हो, तो हरज नहीं। मतलब वो जो 3 चादर हैं उनके अलावा ये ज्यादा डाल सकते हैं उसमें? नहीं 3 ही काफी है, 3 से ज्यादा भी नहीं करना चाहिए, 3 से कम भी नहीं करना चाहिए नॉर्मल हालात में। उसमें से एक निकाल के फिर ये जो एहराम है, एहराम हाँ वैसा कर ले सकते हैं, चादर को हटाकर या ऐसा करना चाहे तो कर सकते हैं, वैसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता उससे। जी ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।